بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو فیکٹ فلاسفی یوٹیوب چینل۔ ہر روز ایک بھکاری دروازے کے پاس آ کر بھیک مانگتا تھا اور گھر کا مالک ہمیشہ گھر کے باہر آتے ہی جب اسے دیکھتا تو اس کا دماغ گھوم جاتا تھا۔ کیا منہ اٹھا کر ہر روز چلے آتے ہو؟ وہ اسے ڈانٹتا، برا بھلا کہتا اور تو کئی بار گالیاں بھی نکال دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تو مر کیوں نہیں جاتا، تو زندہ ہی کیوں ہے، ساری زندگی ایسے مانگ مانگ کر کھاتا رہے گا کیا؟ اور کہتا تھا کہ اس زمین پر بوجھ کیوں بنا بیٹھا ہے۔ اور ناظرین، کبھی کبھی تو وہ اتنا غصے میں آ جاتا تھا کہ اس بھکاری کو دھکا بھی دے دیتا تھا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی بھکاری کے منہ سے صرف یوں ہی نکلتا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ ایک بار گھر کے مالک کو کام میں بہت نقصان ہونے کی خبر ملی۔ مالک بہت پریشان تھا کہ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اس بھکاری نے صدا لگائی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو بابا، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ اب مالک تو پہلے ہی پریشان تھا اور بھکاری کی آواز نے تو جلتے پر جیسے تیل کا کام کیا۔ اسے اور بھی غصہ آ گیا۔ غصے میں آ کر مالک نے اس بھکاری کو زور سے دھکا مارا۔ دھکا کھانے سے بھکاری گلی میں جا گرا اور اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور خون بہنے لگا۔ لیکن پھر بھی درد سے روتے ہوئے بھکاری نے اتنا ہی کہا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ کہہ کر بھکاری وہاں سے چل پڑا۔ مالک سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے بھکاری کو بہت گالیاں بھی دی ہیں، زور سے دھکا بھی دیا ہے، بیچارے کا سر پھٹ گیا ہے اور پھر بھی اس نے مجھے کچھ نہیں کہا کہ میرے لیے دعا ہی کرتا جا رہا ہے اور اس نے مجھے کوئی بد دعا بھی نہیں دی۔ مالک کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا، تو وہ اس بھکاری کے پیچھے پیچھے چل پڑا کہ میں اسے دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے اور کہاں رہتا ہے۔ اب مالک نے بھکاری کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ بھکاری جہاں جہاں جاتا مالک اس کے پیچھے پیچھے چلتا جاتا۔ مالک نے دیکھا کہ ایک جگہ کافی لوگ اس بھکاری کی مدد کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ تو اس کو دھتکار رہے تھے، کوئی اس کی بے عزتی کر رہا تھا تو کوئی اس کو گالی دیتا تھا اور کوئی تو کوئی جواب ہی نہیں دیتے تھے۔ لیکن کوئی جیسے بھی پیش آ رہا تھا، بھکاری اس کے لیے دعا ہی کرتا تھا کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے۔ اب رات ہونے لگی تھی اور وہ بھکاری اپنے گھر کو جانے لگا۔ مالک ابھی بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ ایک پرانی سی جھونپڑی کے پاس آ کر وہ رک گیا۔ دروازے کے باہر ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر ایک عورت لیٹی ہوئی تھی، کافی کمزور اور بیمار لگ رہی تھی۔ وہ شاید بھکاری کی بیوی تھی۔ اپنے شوہر کو واپس آتا دیکھ کر وہ خوشی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے بھکاری کے بھیک والے ڈبے میں دیکھا تو بھکاری اس کے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ کھانا نکالتے ہوئے اس عورت کی نظر بھکاری کے سر پر پڑی، وہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ عورت دیکھ کر بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی، یہ کیا ہوا؟ آپ کے سر پر چوٹ کیسے لگی؟ وہاں سے تو خون نکل رہا ہے۔ بھکاری نے کہا، آج تو سب نے دھکے ہی مارے ہیں اور گالیاں ہی دی ہیں۔ کسی نے مجھے دھکا دیا تھا اور میں گر گیا تھا اور چوٹ لگنے سے سر پھٹ گیا ہے۔ پھر وہ گہری سانس لے کر بولا، میں جانتا ہوں یہ سب تو میرے گناہوں کا ہی نتیجہ ہے، یہ سب میرے ہی کرموں کی کمائی ہے۔ بھکاری اپنی بیوی سے کہنے لگا، تمہیں یاد ہے کچھ سالوں پہلے ہم کتنے امیر ہوتے تھے، سب کچھ تھا ہمارے پاس ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی تھی، لیکن ہم نے کبھی بھی خیرات نہیں دی تھی، غریبوں کی مدد نہیں کی تھی۔ بھکاریوں کو ہم بھگا دیا کرتے تھے، ضرورت مندوں سے منہ موڑ لیتے تھے
اور سب سے برا تو اس اندھے بھکاری کے ساتھ کیا تھا جو ہمارے دروازے پر بھیک مانگنے آیا کرتا تھا۔ یہ باتیں سن کر بوڑھی بیوی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ بولی، ہاں ہم نے اس بیچارے اندھے بھکاری کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ ہم اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کھانا دینے کی بجائے ہم اس کی پلیٹ میں مٹی ڈال دیتے تھے، اور کبھی کبھی تو ہم اسے مارا بھی کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ دکھی ہو کر یوں ہی کہتا تھا کہ اللہ تمہیں تمہارے کیے کی سزا ضرور دے گا، اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا ضرور دے گا۔ اسی اندھے کی بد دعا لگی ہے ہمیں، اور آج ہم اس دکھوں والی زندگی میں آ گئے ہیں۔ بھکاری بولا، اسی لیے کوئی چاہے میرے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہ کرے، مجھے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ دے، میں کسی کو بد دعا نہیں دیتا، میں تو اسے دعا ہی دیتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہماری وجہ سے ایسی زندگی گزارے، کسی کو بھی ہمارے جیسے دکھوں کا سامنا کرنا پڑے۔ جو لوگ بے قصوں کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے انجانے میں کیے ہوئے گناہوں کی سزا کسی کو بھی ملے، میں یہ نہیں چاہتا۔ مالک وہیں چھپ کر ان دونوں کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اب اسے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ بھکاری اور اس کی بیوی نے مل کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سو گئے۔ اگلے دن وہ بھکاری پھر سے بھیک مانگنے گیا۔ مالک کے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے جب اس نے آواز لگائی تو مالک تو پہلے ہی اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس نے اس بھکاری کو اپنے گھر میں بٹھایا، اسے کھانا کھلایا اور اسے پیسے بھی دیے، اس کی خدمت کی، اور پھر اس سے معافی مانگی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بڑے دکھ دیے ہیں، تمہیں تکلیفیں دی ہیں، تمہیں برا بھلا کہا ہے، مجھ سے بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں، مجھے معاف کر دو۔ بھکاری نے جواب میں اتنا ہی کہا، اللہ تیرا بھلا کرے۔ اتنا کہہ کر وہ آگے نکل گیا۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو بھی کریں، اچھا کریں یا برا کریں، اللہ ہمارے عمل کے حساب سے ہمیں پھل ضرور دیتا ہے۔ اللہ کے پاس ہمارے ہر عمل کا حساب ہے۔ اللہ کچھ بھی نہیں بولتا، وہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن پھر بھی جو کوئی توبہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو درست نہیں کرتا، اللہ سے اپنے کیوں کی معافی نہیں مانگتا، برائی پر ڈٹا رہتا ہے، اسے اپنے کیے کا حساب ضرور چکانا پڑتا ہے۔ اس لیے ناظرین، جب بھی کسی کے لیے کچھ کرو تو اچھا ہی کرو۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔